رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدان من قمح أو صاع من طعام صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج مبارک رات 27ویں شب آنے والی ہے۔ بڑی مبارک رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، رمضان المبارک کا اختتام ہے، عید بالکل قریب ہے، عید کی خوشیاں بالکل قریب ہیں۔ آج صدقہ فطر کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ صدقہ فطر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صدقہ فطر واجب ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل وجوب پر ترمذی شریف کے اندر ہے، جو میں نے عرض کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم، صدقہ فطر واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر، مرد ہو، عورت ہو، آزاد ہو، غلام ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہر ایک پر صدقہ فطر واجب ہے۔ فقہائے کرام نے صدقہ فطر کی مقدار بیان فرمائی ہے۔ گندم سے اگر دینا ہو تو احتیاطاً 2 سیر گندم یا اس کی قیمت، بعض علماء 250 بھی لکھتے ہیں، اور بعض حضرات 230 روپے کا بھی حساب لگا رہے ہیں۔ جس شہر میں جو 2 سیر گندم کی قیمت ہو، یا قیمت ادا کر دی جائے یا 2 سیر گندم ادا کر دی جائے۔ اگر جو سے دینا ہو تو 3.5 سیر جو کی قیمت 550 روپے ہے، یا 350 جو ادا کر دیے جائے، یا 3.5 سیر جو کی قیمت 550 ادا کر دی جائے۔ اگر کھجور سے دینا ہو تو 3.5 سیر کھجور ادا کر دی جائے، یا 3.5 سیر کھجور کی قیمت 1400 روپے ادا کر دیے جائے۔ اگر کشمش سے دینا ہے تو 3.5 سیر کشمش ادا کر دی جائے، یا 3.5 سیر کشمش کی قیمت 2500 ادا کر دی جائے۔ جن کو اللہ رب العزت نے صاحب مال بنایا ہے، وافر ان کے پاس رزق حلال ہے، کروڑوں کی ان کے پاس آمدنی ہے، کروڑوں کا ان کے پاس کاروبار ہے، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ جیسے اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، ہم اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں، جو اللہ کی مخلوق غریب ہیں، ہمارے مسلمان غریب بھائی ہیں، ہم ان کو کشمش کے ذریعے صدقہ فطر ادا کریں تاکہ ان کی ضروریات بآسانی اس مہنگائی کے دور میں پوری ہو سکے۔ اور جو ان سے کم درجے کے صاحب مال ہیں وہ پھر کھجور کے ذریعے ادا کریں، جو پھر ان سے کم درجے کے ہیں وہ جو کے ذریعے ادا کریں، جو بالکل درمیانے آدمی ہیں صاحب مال پھر وہ گندم سے ادا کر دے۔ افضل اور مستحب یہی ہے، جتنا صاحب مال آدمی ہو اتنا اللہ کے راہ میں اگر خرچ کرے گا تو اتنا ہی اجر وہ لے جائے گا۔ اور یہاں ایک اور مسئلہ غور طلب ہے صدقہ فطر کے بارے میں۔ جو بچہ چاند رات یعنی صبح صادق سے پہلے پیدا ہو چکا ہو اس کا صدقہ فطر بھی ادا کیا جائے گا۔ جو صبح صادق کے بعد پیدا ہوگا اس کا صدقہ فطر ادا نہیں کیا جائے گا۔ ایسے
جو آدمی صبح صادق سے پہلے مر گیا اس کا صدقہ فطر نہیں ہے، جو صبح صادق کے بعد وفات جس کی ہوئی اس کا صدقہ فطر ہے، واجب ہے۔ اور جو غلام خدمت کے لیے ہے اس کا صدقہ فطر اس کے آقا پر ہے، جو غلام تجارت کے لیے ہے اس کا صدقہ فطر اسی پر ہے، جو چھوٹی اولاد ہے نابالغ بچے ہیں ان کا صدقہ فطر ان کے باپ کے اوپر ہے، جو بڑے ہیں وہ خود ہی اپنا ادا کر دے۔ کیا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ کیوں صدقہ فطر ادا کرتے ہیں؟ عید سے پہلے کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان عالی شان ہے، آپ فرماتے ہیں زکوٰۃ الفطر طہر الصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ روزے کی حالت کے اندر بیہودہ گفتگو، لغو گفتگو، جھوٹ، نافرمانی جو ہم گنہگاروں سے ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم صدقہ فطر ادا کر دو، اللہ پاک تمہارے روزوں کو پاک صاف کر دیں گے۔ کتنا پیارا آپ کا فرمان عالی شان کہ روزہ ہم رکھیں، لغو باتیں، بیہودہ گفتگو ہو جائے، اللہ رب العزت نے اس کی بھی تلافی کا انتظام فرما دیا ہے۔ مدنی کریم فرماتے ہیں صدقہ فطر ادا کر دو، اللہ رب العزت تمہاری ان لغزشوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور کرنا کب ہے صدقہ فطر ادا؟ اس کے بارے میں بھی میرے نبی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قبل خروج الناس الی الصلاۃ، نماز ادا کرنے سے پہلے، عید ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی ادا کر سکتا ہے، جو پہلے ادا کر دے گا مقبول ہے، احسن ہے، افضل ہے، بعد میں کوئی ادا کرے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن افضل احسن یہی ہے کہ عید سے پہلے ادا کر دیا جائے تاکہ وہ غریب حضرات وہ بھی عمرہ کے ساتھ اپنی عید کی خوشیاں منائیں اور عید کی خوشیوں میں شامل ہوں۔ مدارس کو دیا جائے، جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے ان حضرات کو صدقہ فطر ان کو دیا جائے۔ اہل علم فرماتے ہیں خرچ کرنے کے بارے میں، انفق ينفق علیہ، خرچ کرو تم لوگوں پر، اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے ان للہ اقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، اللہ کے بعض نیک بندے ایسے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو اپنے بعض بندوں کے نفع کے لیے ان کو چن لیا ہے۔ وہ بندوں کے نفع ہی سوچتے رہتے ہیں، مال کی صورت میں، دیگر کئی صورتیں ہیں منافع کی، تو فرمایا ان للہ اقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، بعض اللہ کے بندے بعض بندوں کے نفع کے لیے اللہ نے ان کو خاص کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو سنت کے مطابق صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔